بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ آج ہم سورہ عبسہ کا پارٹ 2 کریں گے، آیت نمبر 11 سے۔ آیت نمبر 10 تک ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک ایک جو ہے پیسج ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک پیراگراف ہے، ایک چیز کا بیان آتا ہے۔ آیت نمبر 17 سے انداز بیان بدل جائے گا۔ اب جو پچھلے آیت میں بات ہوئی ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے آیت نمبر 11 سے۔ جو پہلا لفظ ہے آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ہرگز نہیں۔ یہاں یہ جو کلا ہے ہرگز نہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انہا، یہ تو تذکرہ نصیحت، ہرگز نہیں یہ تو نصیحت ہے۔ اب یہاں پہلے ہم دیکھتے ہیں کلا جو ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی 3 رائے ہے۔ پہلے تو ہم جانتے ہیں کلا جو ہے وہ حرف ردہ ہے، مطلب حرف ہم تنبیہ جسے کہتے ہیں، مطلب انکار کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، جھڑکی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ ہے اور ناراضگی ہے۔ پہلا کلا اس طرح ہے کہ جو دعوت دی جا رہی ہے مشرکین کو، اور مشرکین اس کتاب کو، اس نصیحت کو سننے کے بعد انکار کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، یہ کتاب ہرگز ایسی نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ پہلا وہ ہے۔ پھر دوسری چیز ہے جو یہ ہے کہ یہ جو نصیحت ہے، یہاں جو قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے یا اسے ریمائنڈر کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں یاد دلائیں، ہے نا، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ ہرگز تم کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے منافقین، ایسے مشرکین کے پیچھے تم اپنا وقت ضائع کرو جو اس نصیحت کو سننے کے بعد بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرا فارم ہے کلا کا۔ تیسرا فارم یہ ہے کہ اس میں
ہم تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہماری زیادہ تر کوشش یا ہماری زیادہ تر محنت اس بات پہ ہے کہ ہم مشرکین کو کیسے دین اسلام میں داخل کریں، اور اس محنت میں ہم جو مسلمان ہیں ان کا تزکیہ کرنے میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو ہی تعلیم ہم دے رہے ہیں، اس سے بہتر یہ وقت ہم ان کو دے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک تیسری تفسیر ملتی ہے ہم کو کہ ان لوگوں پر جو تم کو لگتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اس کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم اور زیادہ مقدم ہے اس کی فکر کرنا کہ جو طالب علم دین حاصل کیا ہوا ہے اور اس دین میں کیا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہت پکا اور قوی مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ 3 طرح ہم کو ملتی ہے باتیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روز سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور ہم کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے، جو آپ کی دعوت پر لوگ جو ہے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 6 میں بیان کیا، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے تم کو اپنے جان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کلّا کے 3 فارم، 3 تفاسیر ہم کو قرآن سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ورڈ ہے انہا، بے شک۔ اب یہاں پہ جو ہا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ مونس کی جو ہے ضمیر ہے نا، فیمیل کے لیے آتی ہے۔ اب یہاں یہ جو ضمیر ہے، اگر ہم آیت نمبر 4 دیکھیں یا آیت نمبر 3 دیکھیں تو ہم کو اس آیت کا جو آخری ورڈ ملتا ہے آیت نمبر 4 کا ذکر، وہاں مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے نصیحت کے لیے۔ تو یہاں جو ضمیر ہے یہ ذکر کے لیے ہے نا، کہ جو نصیحت دی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے اس ضمیر میں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے تذکرہ۔ اگر ہم قرآن کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اسے ریمائنڈر کہا گیا ہے نا، بار بار کیا کیا جائے، یاد دہانی کی جائے، بار بار کیا کیا جائے، نصیحت کی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں ذکرہ ہے، پھر اس کے بعد یزکا ہے جو یہ ذکر سے سور جاتا ہے، پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں تذکیرہ، پھر ہم دیکھتے ہیں ہم کو ملتا ہے تذکیر۔ تو جو قرآن کو تذکیرہ کیوں کہا گیا، کیا وجہ ہے کہ اسے نصیحت کہا گیا یا اسے ریمائنڈر کہا گیا، یاد دہانی کہا گیا، کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 172 ایک بڑی آیت ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے ہے، کیوں اسے یہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو ذکر یا تذکیر یا تذکیرہ جو اس کا ہائیسٹ لیول ہے کیوں کہتے ہیں، کیوں کہا گیا ہے کہ نصیحت کرو، ان کو یاد دہانی کرو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 172، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ہی ان کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ جو آیت ہے یہ ہے، ہم اگر حدیث دیکھیں
تو ہم کو حدیث مسند احمد میں ملتی ہے 2721/1 میں، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی اولاد، تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تیرے رب ہونے کی ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم سب نے گواہی دی ہے، کیوں نہیں، ہم سب نے، ہر اس روح نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کیا لیا ہے، عہد لیا ہے، اقرار، پختہ میثاق ہے۔ اب اس آیت کی رو سے ہم کو حدیث ملتی ہے، اور وہ حدیث ہم کو صحیح بخاری 1358 اور صحیح مسلم 2658 میں ملتی ہیں، اور وہ حدیث کچھ اس طرح ہے۔ اس آیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ فطرت پر بائی بورن، اس کے والدین نے اسے کیا بنایا وہ بات الگ ہے۔ تو ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تم اس کو یاد دہانی کراؤ کہ تم نے کیا کیا تھا، الستو بربکم، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم نے گواہی دی ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ کیوں کہا گیا ہے کہ دعوت کا کام جو ہے، تبلیغ جو ہے، تم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، صرف قرآن کے ذریعے پہنچایا جائے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں کیا ہے، وہ آیتیں ہیں جس میں ہم نے سب نے اقرار کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اب اس چیز کو ہم بھول گئے ہیں، اس لیے کیا کہا گیا، فذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ تم ان کو یاد دہانی کراؤ، تم ان کو بار بار بولو۔ تو جو ہم کلاس لیتے ہیں بار بار، ہم مسلمان عورتوں کو ہی، مسلمان بچوں کو ہی کیا کراتے ہیں کہ ہر ہفتے آؤ، تو یہ کیا ہے، یہ ذکر ہے، ہم ان کو یاد دہانی کراتے کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہے، اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، تو اب کیا ہے، تمہیں قرآن کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں جو تذکرہ ہے تو وہ اس نصیحت کے لیے کہا گیا ہے جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں بیان کرتے ہیں، فمن، سو جو، شاء، چاہے، ذکرہ، اس سے نصیحت قبول کرے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں، سو جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے، مطلب یہ جو نصیحت دی جا رہی ہے، یہ جو ذکر تم کو بتایا جا رہا ہے، اس سے اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں جو ہو کی ضمیر ہے تو یہ پورے قرآن کے لیے، یہاں جو ہا ہے اسے نصیحت، مطلب جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے رکھ رہے اور وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اور یہ جو تذکیرہ ہے یہ جو پوری نصیحت ہے قرآن کی آیتوں میں، اور یہاں جو ہو ہے اس سے نصیحت قبول کرے، مطلب وہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کے لیے کہ اس پورے قرآن سے تم کیا کرو، نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ تم اپنے جو ہے عمل کو تبدیل کرو گے، یہ کہا جا رہا۔ پھر اس کے بعد اس تذکیر کی یا اس ذکر کی جو ہے، اس تذکرہ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہے کیا، اس کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ بار بار تم کو کیا کرنا ہے، ریمائنڈر کال دینا ہے، بار بار تم کو الرٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تمہاری ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑو۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔
پھر آگے آیت میں اس قرآن کے بارے میں، قرآن میں ہی اس کی عظمت بیان کرتے ہیں اللہ عز و جل، اور اس کی خوبی، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور پہلی صفت ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خوبی، اس کی صفت بیان کی گئی. فی صحف مکرمہ، فی صحف مطلب صحیفوں میں ہیں، اوراق میں ہیں، مکرمہ باعزت، یعنی باعزت اوراق میں. اب ہم پہلے یہاں دیکھتے ہیں صحفی جو ہے، یہ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے صحف، صاد ہا فا، اسی سے بنا ہے مصحف جسے ہم قرآن کہتے. اور ہم پہ دیکھتے ہیں صحفی ابراہیم و موسیٰ، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی صحف ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جمع کے صیغے میں لایا گیا، صحفین ہے نا. تو یہاں پر جمع کی جو ہے پلورل فارم میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں تمام جو ہے آسمانی جو ہے صحائف ہے، مطلب تمام آسمانی صحفیں ہے. کیوں پہلے یہ بات ہم کو غور کرنے کی ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے قرآن، اس میں ہم کو پہلے کے آسمانی صحیفوں کی بھی یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو خبر دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، بات خبر کرتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پلورل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ یہ جو صحف ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، اور جو بھی دوسری آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہے. اور پھر قرآن خود اپنے آپ میں آسمانی کتابیں جو لوح محفوظ میں ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے مکرمہ. مکرمہ ہم دیکھتے ہیں، مکرمہ میں ہم دیکھتے ہیں جو ہم اکرام سے ہے نا. مطلب یہ کیسے ہے؟ جو صحیفے جو ہے وہ کیسے ہے؟ جو اکرام ہم کہتے ہیں جس کو ہم بہت ایک ایسی چیز جسے بہت عزت دی جائے. اس میں کچھ مفسرین کے قول ہے، مفسرین کے نہیں کچھ، ہاں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو مکرمہ کہا گیا ہے وہ اس بات کے لیے ہے کہ یہ جو صحیفے ہے وہ بہت کیا ہے؟ باعزت ہے، اور ان کو پہنچانے والے، مطلب یہ صحیفوں کو تم تک پہنچانے والے کیا ہے؟ بہت قابل احترام ہے نا. تو یہ چیز کیا کرتی ہے؟ یہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے. مطلب قرآن جہاں سے آیا ہے اس کی جو قدر و منزلت ہے، جو آسمانوں میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، تو کیا ہے؟ اس کا اندازہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کی ناقدری تو ہو ہی نہیں سکتی ہے نا، ایک بات. اور جو اس کی ناقدری کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی ناقدری نہیں کر رہا بلکہ خود اپنی قدر ہی گھٹا رہا ہے. پھر دوسری بات جو آگے اس کی صفت اور بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے مرفوعتم، مرفوعتم بلند مرتبہ، مطہرہ انتہائی پاکیزہ. یہ سب کیا ہے؟ قرآن کی خوبی بیان کی جا رہی، قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں مرفوعہ جو ہے وہ ہوتا ہے علی شان، ہے نا، بلند مرتبہ. اب ہم دیکھتے ہیں مرفوعہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے اس کی کیا ہے؟ بہت بلند ہے. اور مطہرہ جو ہے وہ بالکل پاک ہے.
کیونکہ پاک لوگ مطلب پاک فرشتے کے سوا کوئی چھوتا ہی نہیں ہے اسے، یا کمی بیشی سے پاک ہے. اس میں کیا ہے؟ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے ملاوٹ نہیں ہے، کوئی آمیزش نہیں ہے. مطلب اس میں شیطان کی کوئی دخل اندیزی سے یہ بالکل پاک ہے. دوسرے شیطان تک اس کتاب کی رسائی ہی نہیں ہے، مطلب اسے بہت دور رکھا گیا ہے کہ شیطان اس میں کوئی مداخلت ہی نہ کر سکے. دعا تو یہ جو ہے صحیفے جو ہے یہ جو پاکیزہ بلند مرتبہ ہے، کیونکہ یہ لوح محفوظ سے میں ہے اور وہ بہت بلندی پر ہے، اور وہیں سے یہ قرآن اترتا ہے. اور یہ صحیفے اللہ کے یہاں کیا ہے؟ بڑے محترم ہیں، کیونکہ وہ علم و حکمت سے پر ہیں. پھر اس کے بعد یہ قرآن اول تو آخر جو ہے کلام الہی خالص جو ہے کلام الہی پر مشتمل ہے، اور ہر قسم کی جیسا اس میں ملاوٹ سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے قرآن کی جو بیان کی گئی. پھر اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالی مزید بیان کرتے ہیں آیت نمبر 14 میں 15 میں بِأَيْدِی ہاتھوں میں سفرہ لکھنے والے ہاتھوں میں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں جو لکھنے والے ہاتھوں میں ہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں جو سفرہ ہے وہ جو ہے اس کا جو فتحتین ہے جو ہم دیکھ رہے سفرہ میں کسرتین ہے جو ہے. یہ ورڈ جو ہے اس لفظ یہ جمع ہے اور یہ سافر کی جمع ہے. جو اس کی جو پلورل ہے واحد جو ہے وہ سافر ہے، اور اس کے جو معنی ہے سافر کی سافرون جو ہے یہ سفارت سے ہے، اور یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہے. اور جو سافر ہے اس کی معنی جو ہوتی ہے وہ کاتب کے ہوتی ہے، مطلب لکھنے والے. تو یہاں اس سے مراد جو ہے کرامن کاتبین ہے. ایک یہ بھی تفسیر کی گئی ہے. دوسری ہے انبیاء علیہ السلام. کیونکہ جو وحی لکھنے والے جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وحی کو لکھنے والے حضرات جو ہے وہ بھی کون ہیں؟ سفارہ میں آتے ہیں. پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کون کرتا ہے؟ یہ فرشتے کرتے ہیں. تو یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، اس لیے انہیں یہاں پر کیا کہا ہے؟ سفیر جو ہے سفارہ کہا گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر اس کی منقول ہوتی ہے. سفارہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں وہ فرشتے جو خدا کی جانب سے وحی لے کر آتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں میں صلح کرانے والے سفیر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں آگے جو ہے
آیت میں ہم دیکھتے ہیں کرامم بررہ، کرامم بزرگ، بررہ نیکوکار لوگ. یہ اب جو یہ اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، جو لکھ رہا ہے اس کی خوبی اب بیان کی جا رہی ہے. مطلب یہ فرشتوں کی آگے خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، جو ہے کرامم بررہ کیسے ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. یہ بہت، یہ جو بررہ ورڈ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ بر کی جمع ہے، ایک یہ ہے بر کی جمع ہے، اور اس ایک ہوتا ہے بار، اس کی جمع ہوتی ہے ابرار. اب یہاں برارہ جو ہے وہ جو ہے ہم اس کی معنی دیکھتے ہیں کہ برارہ ہے، اس کی معنی ہوتی ہے نیکوکار، ہے نا. اور ایک معنی کیے گئے ہیں وفا شعار، معزز، کرامم معزز. اور جو ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مطلب یہ جو صفت بیان کی گئی ہے ان فرشتوں کی کہ جو ایسے کاتب ہے، جو ایسے لکھنے والے ہیں، تو یہ کیسے ہے، نہایت کریم ہے. مطلب ان کا اخلاق جو ہے ان کا بیان کیا جا رہا ہے، شریف ہے، بزرگ ہے، اور افعال کے اعتبار سے کیا ہے، پاک باز ہے، نیکوکار ہے. اب یہاں پر ہم کو جو ہے یہاں سفرہ ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں جو ہے بررہ جو ہے یہاں ان کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ یہ مطلب کتنے نیکوکار ہے، اتنے بہترین ہیں، اتنے پاک باز اور بزرگ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے لیے ہم کو حدیث ملتی ہیں، اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث ہم کو ملتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4937، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 798. اب ہم کو حدیث میں کیا ملتا ہے دیکھتے ہیں. ان آیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، وہ السفرۃ الکرام بررہ، فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے دگنا اجر ہے. تو یہاں اس حدیث سے ہم کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حامل قرآن یا حافظ یا عالم کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں کیا ہے، جو ہے عمدہ ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. اور ہم کو یہی حدیث مظہری میں ملتی ہیں، راوی اس کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرأت میں بھی ماہر ہے تو وہ سفرہ کرامن ابرار کے ساتھ ہے. اور جو شخص ماہر نہیں مگر تکلیف کے ساتھ محنت اٹھا کر، مشقت اٹھا کر قرأت صحیح کر لیتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر ماہر کو 2 اجر ملتے ہیں، اور ایک قرأت قرآن کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا. اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ماہر کو بے شمار اجر ملے گے. تو یہ جو ہے ہم کو حدیث ملتی ہیں، تقریباً تمام تفاسیر میں ہم کو حدیث ملتی ہیں. مسند احمد میں یہ حدیث کچھ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قرآن کو پڑھے اور اس کی مہارت حاصل کرے وہ بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو باوجود مشقت کے بھی پڑھے اسے دوہرا اجر ملے گا. تو یہ جو 6 آیتیں تھیں جس میں قرآن کی اہمیت، اس کا بلند
مرتبہ، اس کا باوقار باعزت ہونا بیان کیا گیا، اور اس کو پڑھنے، اس کو سیکھنے کے بعد جس اجر کا ہمیں مستحق قرار دیا گیا. اس لیے میں نے تمام احادیث جو الگ الگ فارم میں الگ الگ حوالے سے وہ تمام حدیث سنائی، تو وہ جو ہے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اعزاز ہے. تو ان حدیثوں کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس کے لیے وقت دینے اور محنت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے درمیان، جو ہمارے اندر ہے، وہ اور زیادہ پروان چڑھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام پہ پہنچائے جس کا ان حدیثوں میں ہمیں بیان ملتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. یہاں پر یہ جو ہے پیسج کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے آگے دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، ہماری آخری سانس تک ہمیں اس کا طالب علم بنائے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینے والا، اس کے ہر پہلو پر عمل کرنے والا، اور ہر لفظ پر غور اور فکر تدبر کرنے والا، اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کر کے دکھانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.